قاسم ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ شفا کی رنگت اڑی ہوئی تھی، وہ دیوار سے جا لگی۔ قاسم نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ بند کیا اور اس کے بے حد قریب ہو گیا۔ اس کا چہرہ شفا کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کے کان کے قریب ہو کر کہنے لگا، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ورنہ آج جو میں تمہارا حشر کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس کے اور بھی زیادہ قریب ہو گیا، یہاں تک کہ اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کہنے لگا، آج تمہیں صحیح معنوں میں بتاؤں گا کہ عزت لوٹنا کسے کہتے ہیں۔ شفا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ قاسم، میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا۔ اپنی شہادت کی انگلی اس نے شفا کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنی شروع کی۔ کہنے لگا، سچ بتا رہی ہو یا میں تمہارے کپڑے پھاڑوں؟ اس وقت شفا کی حالت بہت بری تھی، رنگت فک پڑ چکی تھی۔ کہنے لگی، تم مجھ سے دور ہٹو پھر بتاؤں گی۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا، پھر وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، میں خالہ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے انکار کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ مجھے یہی سب ٹھیک لگا۔ شادی کو رکوانے کا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پلیز قاسم، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ یہ سن کر قاسم کا غصے سے برا حال ہوا۔ کہنے لگا، اگر تمہیں اپنی خالہ کا بیٹا پسند نہیں تھا تو کیا میں پسند تھا؟ قاسم کی بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگی، نہیں، تم تو مجھے زہر لگتے ہو۔ قاسم کا جی چاہا اس لڑکی کا گلا گھونٹ دے۔ وہ کہنے لگا، تم بھی مجھے کوئی شہزادی حورم نہیں لگتی، زہر ہی لگتی ہو۔ تم نے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے مجھے استعمال تو کر لیا۔ کیا یہ سوچا ہے کہ میرے ساتھ زندگی گزار لوگی کیا؟ اپنے خالہ زاد کے ساتھ تو تم شاید پھر بھی خوش رہ سکتی تھی، میں تو تمہیں ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے ساتھ خوش رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اور وہ بھی یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد۔ تم نے میری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے شفا۔ وہ اپنے دانت کچکچا کر یوں بول رہا تھا جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ وہ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، بس صرف خالہ کے بیٹے کا رشتہ توڑنے کے لیے میں نے ایسے کیا تھا۔ قاسم کا جی چاہا کہ اس لڑکی کا منہ توڑ کے رکھ دے۔ کہنے لگا، اچھا، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگاؤ گی اور میں تمہاری بات مان لوں گا، تمہیں بخش دوں گا؟ قاسم نے اسے بازو سے پکڑا، اپنے بیڈ پہ لا کے پٹخا۔ کہنے لگا، بہت شوق تھا تمہیں مجھے استعمال کرنے کا، آج تمہیں میں مزہ چکھاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا، وہ کہنے لگی، قاسم پلیز شرٹ مت اتارنا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، خالہ کے گھر انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ قاسم نے قہر بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ محبت کسی اور سے، شادی سے خود انکار اس لیے نہیں کیا کہ سب کے سامنے بری نہ بن جاؤں، اور میں تو شاید فالتو چیز تھا جسے تم نے استعمال کیا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے کوئی کھلونا ہوں جسے بر وقت ضرورت تم استعمال کرو، اور جب تمہارا جی چاہے تم مجھے یہ کہو کہ میں تمہارے باپ کے ٹکڑوں پر پلتا ہوں۔ جب تمہارا جی چاہے تم مجھ پہ گھٹیا الزام لگا دو۔ تم سمجھتی ہو کہ میں چپ رہوں، تمہاری ہر بات سنتا رہوں گا، مانتا رہوں گا؟ تمہیں اندازہ ہے تم نے مجھ پر کتنا گھٹیا الزام لگایا ہے، صرف اس لیے کہ تمہارا رشتہ خالہ کے گھر نہ ہو جائے اور میں تمہیں تمہارے محبوب سے ملا دوں؟ اپنے سر پہ اتنی بڑی بدنامی لے کے میں تمہارا ساتھ دوں گا؟ تمہاری جان نہیں لے لوں گا میں؟ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بہت غصیلا ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ شفا ہاتھ جوڑے روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے ہاتھ مت لگانا پلیز قاسم۔ لیکن قاسم کہنے لگا، ہر بار میں تمہارے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بنوں گا۔ تمہارے کھیلے جانے والے اس کھیل کا ایسا جواب تمہیں ضرور دوں گا کہ تم ساری زندگی بھولو گی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ بیڈ ویسے بھی چھوٹا تھا بھی دیوار کے ساتھ لگا ہوا، اس لیے شفا بیڈ سے نیچے نہیں اتر سکتی تھی۔ قاسم نے شفا کا ہاتھ پکڑ کر بڑی زور سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے پہلو میں آ لگی۔ جب قاسم کی آنکھوں میں جنون دیکھا تو سمجھ گئی کہ وہ اسے چھوڑے گا نہیں، اس لیے اس نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں۔ اس کا پورا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا
ہونٹ بری طرح سے کپ کپانے لگے جب اسے اپنے ماتھے پر قاسم کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ اور پھر صبح قاسم کی آنکھ شفا کی سسکیوں سے کھلی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ بیڈ اور دیوار گیر الماری کے بعد صرف چلنے کی ہی جگہ مشکل سے تھی۔ بیڈ بھی ڈبل بیڈ سے چھوٹا تھا۔ اسی وجہ سے قاسم نے جب آنکھیں کھولیں تو وہ ایک کونے کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ کس بات کا رونا ڈالا ہوا ہے تم نے؟ تمہیں تو بہت شوق تھا میری بیوی بننے کا، اور اب میں تمہیں بنا بھی چکا ہوں، اس لیے رونا دھونا بند کرو، عیش کرو۔ تمہیں قاسم کی سنگت نصیب ہوئی ہے، جس کی خاطر تم نے اس رات اتنا بڑا تماشا کیا۔ تب تو بڑی مضبوطی سے مجھے پکڑ رکھا تھا، تو رات کو کیوں پلیز پلیز کر رہی تھی؟ قاسم میرے قریب مت آؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ انداز مذاق اڑانے والا تھا، مسکرا بھی رہا تھا۔ شفا نے سلگتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، گانا گنگنانے لگا۔ ظالم نظروں سے نہ یوں مجھ کو دیکھو، مر جاؤں گا، او جانے جانا مر جاؤں گا۔ پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا، اس گھر کی اکلوتی لاڈلی بیٹی یوں قاسم کے اسٹور کی زینت بھی بن سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کی گرفت میں کسمسانے لگی، کہنے لگی، قاسم چھوڑو مجھے، کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح سے کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اتنی بھی حسین نہیں ہو تم کہ تمہارے لیے ہی پاگل ہوتا رہوں۔ تمہاری بس ایک غلط فہمی دور کرنی تھی شفا۔ جو کل رات میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ تمہارے اس دن کا رد عمل تھا، ورنہ تم جیسی لڑکی کو منہ لگانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر قاسم نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر کہنے لگا، جاؤ جا کے کچن میں میرے لیے ناشتہ بناؤ، آج اپنی بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ کریں گے۔ وہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے برے انسان نکلو گے۔ کہنے لگا، پتہ چل گیا نا کتنا برا انسان ہوں میں۔ اگر تم چاہتی ہو نا تمہارے ساتھ اور زیادہ برا نہ کروں تو میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ شفا پہلے ہی غصے سے بپھری بیٹھی تھی، کہنے لگی، میں کچھ نہیں بناؤں گی، تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، تم شاید اپنی اوقات۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ قاسم بڑے غضبناک انداز سے اٹھا اور اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، آج کے بعد مجھے میری اوقات یاد نہ دلانا، ورنہ میں تمہیں تمہاری اوقات دکھا دوں گا، کیونکہ اب تمہاری پہچان تمہارا باپ نہیں میں ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ کل سب کے سامنے میں تمہیں اپنے کمرے میں لے کے آیا تھا، تمہارے باپ سمیت کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مجھے روک سکے۔ اپنا لہجہ میرے سامنے اونچا کرو گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، مجھے تم سے نفرت ہے۔ یہ کہتے ہوئے شفا رونے لگی، کیونکہ پہلی بار اس کے سامنے بے بس ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے کون سا تم سے محبت ہے، یا میں تمہارے لیے مرا جا رہا ہوں؟ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ آئندہ میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلنے سے پہلے یہ اچھی طرح سوچ لینا کہ تمہیں جواب بھی ویسا ہی ملے گا۔ اس کے بعد قاسم نے اپنی الماری کھولی، اپنے کپڑے نکالے، نہانے چلا گیا۔ شفا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگا تھا کہ جو کچھ اس نے قاسم کے ساتھ کیا ہے قاسم اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ وقت گزر جائے گا۔ جس دن وہ اپنی دوست کے گھر گئی تھی وہاں پر اس نے یہی پلان بنایا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے خالہ کے بیٹے کا رشتہ توڑ دے گی، اور پھر وہ حسنین سے شادی کرنے کا اپنا الگ پلان بنائے گی۔ لیکن اس چکر میں سب کچھ الٹا ہو گیا۔ قاسم اس کی توقع سے بالکل ہٹ کے نکلا۔ قاسم کے واش روم سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی ماں نے جب شفا کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، اب تو یہ رونا میری قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، شفا تم نے خود کہا تھا کہ نکاح کر دو، اور ہم نے تمہارے کہنے پر ایسا کیا تھا، ورنہ ہم اسے پھانسی کے تختے تک پہنچا دیتے۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کی چلی گئی چال الٹی اس پر پڑ جائے گی۔ بہرحال وہ کچن میں چلی گئی۔ اس نے پہلے قاسم کے لیے ناشتہ بنایا۔ اس کی والدہ کچن میں آ کے کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، اس خبیث کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ اس کی ماں کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے نخرے اٹھانے کی، سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، تم اس کی بیوی ہو مگر ہماری بیٹی بھی ہو، اور وہ ہمارے گھر پہ رہتا ہے، تمہارے باپ کے رحم و کرم پر پل رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں تمہیں اس کے ناز و نخرے اٹھانے کی۔ یہ سن کر شفا کو کچھ تسلی ہوئی تھی کہ سب گھر والے ابھی بھی اس کے ساتھ ہیں،
لیکن جب اس کی نظر کچن کے دروازے پر پڑی تو تب تک قاسم دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن چکا تھا۔ وہ کچن کے اندر آ گیا۔ اس کی ممانی اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، بہت اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ ممانی جان اتنی مہربان نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کہنے لگی میں نے سامان کی لسٹ بنا دی ہے، فیکٹری جانے سے پہلے سامان لا دینا۔ ممانی نے اسے اس کی پرانی حیثیت یاد دلائی۔ قاسم کہنے لگا اس کام کے لیے تو آپ کسی ملازم کو رکھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ میں تو اب اس گھر کا داماد ہوں۔ ممانی کہنے لگی ہمارے ہاں داماد بیٹی کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، گھر دامادی نہیں کرتے۔ اگر تمہیں گھر دامادی کرنی ہے نا تو پھر غلامی بھی کرو۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ شفا بھی ان کے پیچھے باہر نکل گئی۔ یہ بات قاسم کے دل پر لگی، اس لیے اپنی فیکٹری میں جانے کے بجائے اپنے دوست کی فیکٹری میں چلا گیا، جو اسے پچھلے 6 مہینے سے بلا رہا تھا کہ اگر تم سپروائزنگ میری فیکٹری میں کرو اور جتنی محنت تم اپنے ماموں کی فیکٹری میں کرتے ہو اتنی میرے پاس کرو تو میں تمہیں اچھی تنخواہ دوں گا۔ اس نے اپنے دوست کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی۔ بدلے میں اس کے دوست نے اسے ایک چھوٹا سا گھر بھی دے دیا جو کہ اس کی فیکٹری کے قریب ہی تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی جب قاسم گھر واپس آیا تو شفا اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے شفا کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کے کہنے لگی کہ دیکھو مجھ پہ زیادہ روب جمانے کی کوشش مت کرنا، یہ مت سمجھنا کہ میرے ماں باپ تمہیں من مانی کرنے دیں گے۔ شفا کا وہی پرانا انداز واپس آ چکا تھا، لیکن قاسم اس وقت عجلت میں تھا۔ کہنے لگا تمہاری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ یہ کہہ کر اس کے کمرے میں آیا، الماری کے اوپر سے اس کا بیگ نیچے اتارا، اس کا بیگ کھولا اور اس کی الماری کھول کر اس کے کپڑے بیگ میں رکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اندھی ہو کیا، نظر نہیں آ رہا؟ تمہارے کپڑے رکھ رہا ہوں، تمہیں اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر شفا کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ کہنے لگی اپنے گھر کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا اپنے گھر کا مطلب وہ گھر جہاں تم اور میں ہوں گے اور تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ اب میں اتنا بے غیرت بھی نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو ایک گھر بھی نہ دے سکوں اور گھر داماد بن کے سسرال کی غلامی کروں اور سسرال کے ٹکڑوں پر زندگی گزاروں۔ جیسے تمہاری ماں نے آج مجھے تانا دیا ہے، کل کو تمہیں بھی تانا دیں گی کہ تمہارا شوہر ہمارے ٹکڑوں پر پلتا ہے، اور یہ سن کے تمہیں بہت دکھ ہوگا۔ میں نہیں چاہتا میری پیاری سی بیوی کو ایسے تانے بازیاں سننی پڑے۔ یہ سن کر کہ اسے قاسم کے ساتھ الگ گھر میں رہنا پڑے گا، وہ بری طرح سے گھبرائی۔ وہ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ قاسم کہنے لگا جانا تو پڑے گا۔ اس کے بعد وہ شفا کا بیگ لے کر باہر آ گیا۔ شفا اس کے پیچھے ہی آئی، کہنے لگی میں امی سے بات کرتی ہوں، وہ آج کے بعد تمہیں کوئی تانا نہیں دیں گی۔ قاسم کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، میرا جہاں جی چاہے گا تمہیں لے کے جاؤں گا۔ اتفاق ایسا تھا کہ گھر پہ اس وقت کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ شفا کی والدہ اپنی دیورانی کے ساتھ بازار گئی تھیں۔ دوسرے چچا کے دونوں بیٹے فیکٹری میں ہوتے تھے۔ چچا اور اس کے اپنے والد بھی فیکٹری میں ہی ہوتے تھے۔ قاسم نے اپنے کپڑے بھی بیگ میں ڈالے۔ باہر وہ ٹیکسی پہلے سے ہی لے آیا تھا، اس لیے سامان ٹیکسی میں رکھ کر شفا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لے آیا۔ وہ انکار کرتی رہی لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اس چھوٹے سے گھر میں آ گیا تھا۔ کہنے لگا یہ ہے تمہارا گھر، اب تم یہیں رہو گی۔ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ کہنے لگا رہنا تو پڑے گا، کیونکہ تمہیں بہت شوق تھا میری بیوی بننے کا، تو ظاہر ہے زندگی تو گزارنی ہے نا۔ شفا جان، شفا بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ اس گھر میں کچن میں کچھ سامان بھی موجود تھا جس سے وہ کھانا بنا سکتی تھی، اور ایک کمرے میں فرنیچر بھی تھا۔ رات کا کھانا قاسم بازار سے لے آیا تھا۔ شفا نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کہنے لگی مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے میرے گھر چھوڑ کے آؤ قاسم۔ قاسم نے کندھے اچکائے، کہنے لگا کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا تو بے شک بھوکی مر جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے کھانا کھایا، برتن اٹھائے، کھانا فریج میں رکھا، تب تک شفا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ قاسم بھی کمرے میں آیا اور بیڈ پہ آ کر لیٹ گیا، لیکن شفا کے پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے۔ بھوک کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ قاسم سو چکا ہے تو آہستہ سے اٹھی، کمرے سے باہر آئی، کچن میں جا کے اس نے فریج میں سے سالن نکالا، اسے گرم کرنے کی بھی زحمت نہیں کی،
کچن میں ایک چھوٹا سا گول میز رکھا تھا، وہ ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھانے لگی، بڑی عجلت میں ایک کے بعد ایک نوالا منہ میں ڈال رہی تھی۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں قاسم نہ جاگ جائے، کیونکہ اس وقت تو بڑا اترا کے کہہ رہی تھی کہ کھانا نہیں کھاؤں گی، پھر وہ اسے تانے دے گا، اس لیے وہ جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ اسے بھوک بڑی شدت سے لگی ہوئی تھی، لیکن وہ پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ موبائل کی ٹارچ اس نے جلا رکھی تھی اور ایک کے بعد ایک نوالا اپنے منہ میں ٹھونسے جا رہی تھی، کیونکہ اب تو بھوک کے مارے سر چکرانے لگا تھا کہ جب اس کو ہچکی سی لگ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ پانی کہاں ہے، کیونکہ جب سے کھانا ہی نہیں کھایا تھا تو بھوکی تھی، اس لیے کھانا عجلت میں کھانے کی وجہ سے اسے ہچکی لگ گئی۔ جب کچن کی لائٹ کھولی، سامنے قاسم کو کھڑا دیکھا تو وہ منہ میں رکھا نوالا چبا رہی تھی اور نہ ہی ہچکی کو روک پا رہی تھی۔ قاسم نے فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس لیا، اس میں پانی ڈالا اور شفا کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے خفت کے مارے گلاس اٹھایا اور 2 گھونٹ پانی پیا۔ نوالا جیسے ہی نیچے اترا، ہچکی ختم ہو چکی تھی۔ وہ دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا جب تم سے بھوکا نہیں رہا جاتا تو کیوں اکڑ دکھاتی ہو؟ اپنی نازک سی جان پہ رحم کھایا کرو۔ پھر کہنے لگا آج تو کھانا میں بازار سے لے آیا تھا، کل سے کھانا تم اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے بنانا۔ شفا کی تو جیسے بھوک ہی مر گئی۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ قاسم جب فیکٹری جاتا تو باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا، جب واپس آتا تو وہ منہ سجائے بیٹھی ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں پکاتی تھی۔ 2 دن تو قاسم نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن تیسرے دن اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا کھانا کیوں نہیں بنا رہی؟ کہنے لگی میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے مت کرو، پھر میرے پاس ایک ہی طریقہ ہے۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کچن میں لے آیا، کہنے لگا جلدی سے کھانا بناؤ ورنہ میں ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ یہ سن کے وہ گھبرا گئی، جلدی جلدی پیاز کاٹنے لگی۔ 1 گھنٹے میں وہ کھانا تیار کر چکی تھی۔ قاسم نے پہلا نوالا لیا تو کھانا اتنا مزے کا نہیں تھا، کہنے لگا آج تو میں کھا رہا ہوں یہ سب کچھ، کل سے کھانا مجھے میرے مطابق چاہیے۔ شفا لاڈوں میں پلی تھی، اس کے لیے تھپڑ کا سوچ کر بھی اس کی جان نکلنے لگتی تھی۔ گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ جسے صاف کرنا مشکل ہوتا، اور پھر دوبارہ قاسم اس کے قریب آیا بھی نہیں تھا، بس ایک ہی بار اس سے اپنا حق حاصل کیا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں 2 کمرے تھے، لیکن بیڈ صرف ایک ہی کمرے میں تھا۔ وہ دونوں ایک ہی بیڈ پہ سوتے بھی تھے، لیکن قاسم کبھی اس کے قریب نہیں آیا تھا، اس لیے شفا بھی کچھ مطمئن سی ہو گئی۔ ایک بار اس کے موبائل پر حسنین کی کال آئی، اس نے دیکھا تو اس وقت قاسم سو چکا تھا۔ وہ فوراً سے اپنا موبائل لے کے باہر آ گئی، وہ اسے پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے روتے روتے ساری بات حسنین کو بتا دی۔ حسنین تو غصے سے پاگل ہو گیا، کہنے لگا اپنے گھر کا ایڈریس مجھے بتاؤ، میں ابھی تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ مجھے کہاں لے کر آیا ہے، لیکن میں تمہیں مین جگہ بتا سکتی ہوں کہ مجھے کہاں کہاں سے لاتے ہوئے یہاں لایا تھا، لیکن وہ دن میں بھی تالا لگا کے جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا تم مجھے اپنا ایڈریس دو، پہلے تو میں تمہارے گھر کا پتہ دیکھوں، پھر ایک رات تمہیں گھر سے باہر نکال کے لے جاؤں گا جب تمہارا شوہر سو جائے گا، پھر میں تمہیں اس سے خلا کرواؤں گا اور میں تم سے شادی کروں گا۔ وہ کہنے لگی لیکن وہ مجھ سے اپنا تعلق قائم کر چکا ہے۔ حسنین کہنے لگا مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر شفا خوش ہو گئی۔ بہرحال حسنین اس کا گھر دیکھ چکا تھا، پھر یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ وہ ایک رات قاسم کے گھر سے بھاگ جائے گی۔ جیسے ہی قاسم سویا، شفا آہستہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور پھر دروازہ کھول کے باہر آ گئی۔ باہر بہت اندھیرا تھا، لیکن سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ وہ فوراً تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس گاڑی کے پاس گئی۔ وہ گاڑی حسنین کی تھی۔ شفا اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ اسے ایک فلیٹ پر لے کر گیا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئی، کہنے لگی تم مجھے اپنے گھر کیوں نہیں لے کر گئے؟ کہنے لگا کون سا گھر؟ کہنے لگی وہی روما والا گھر۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا روما میری کچھ نہیں لگتی، وہ صرف میری گروپ ممبر ہے، بہن نہیں ہے۔ یہ سن کر شفا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگا اس کا کام ہی یہی ہے
کہ وہ کالج کی لڑکیوں کے سامنے مجھے اپنا بھائی ظاہر کرے، پھر میری ان لڑکیوں سے دوستی کرواتی ہے جو کہ بہت خوبصورت اور بے وقوف ہوتی ہیں جیسے کہ تم۔ پھر میں ان لڑکیوں کو پیار کے جھانسے میں پھنسا کر یہاں لے آتا ہوں، پہلے خود ان کی عزت کو برباد کرتا ہوں، اس کے بعد انہیں آگے بیچ دیتا ہوں۔ یہ سن کر شفا کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگا تم پہلی لڑکی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر وہ شفا کے قریب آیا، اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا تو جب ہی اس کے فلیٹ کے مین ڈور کی بیل بجی۔ وہ حیران تھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی باہر گیا، دروازہ کھولا تو سامنے پولیس تھی۔ پولیس کے ساتھ قاسم بھی کھڑا تھا۔ شفا نے جب قاسم کو دیکھا تو روتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے ساتھ لگ گئی۔ قاسم کہنے لگا اسے گرفتار کر لیں کیونکہ یہ میری بیوی کو جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر یہاں لایا ہے۔ پولیس نے حسنین کو پکڑ لیا، کہنے لگی کہ کب سے ہمیں اس گروہ کی تلاش تھی، اب یہ پکڑا گیا ہے تو باقی لوگ بھی پکڑے جائیں گے۔ پولیس نے کچھ پوچھ گچھ شفا سے بھی کی تھی۔ اس کے بعد شفا کو قاسم گھر لے آیا۔ پورے راستے قاسم نے کوئی بات نہیں کی، بہت غصے میں تھا، لیکن شفا ضرور پچھتا رہی تھی کیونکہ اس نے قاسم کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ گھر آ کے کہنے لگی قاسم میری بات سنو۔ قاسم کہنے لگا کچھ نہیں سننا مجھے۔ شفا کہنے لگی تم نے مجھے بچایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر شفا اور بھی زیادہ شرمندہ ہوئی۔ ساری زندگی جسے برا بھلا سمجھتی رہی، اس نے پھر بھی اسے حیثیت دی۔ کہنے لگی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں گھر میں نہیں ہوں؟ کہنے لگا تم کیا سمجھتی ہو کہ میں سو جاتا ہوں تو کیا مر جاتا ہوں؟ میری نیند اتنی پکی نہیں ہے، ابھی سے نہیں تب سے جب میری ماں کی شادی ہوئی تھی۔ بچپن سے خوف کے مارے مجھے کبھی بھی گہری نیند نہیں آتی۔ پہلے تنہائی سے خوف آتا تھا کیونکہ 7 سال کی عمر میں ماں چلی گئی تھی میری۔ ماموں کے رویوں سے، ممانیوں کی آنکھوں سے ڈر لگتا تھا، لیکن پھر ڈرنا چھوڑ دیا، اپنے آپ کو پتھر کا بنا لیا۔ اور نیند بھی ایسی ہی ہے، ذرا سی آواز سے کھل جاتی ہے۔ اس لیے 2 دن سے جو بکواس تم اپنے عاشق کے ساتھ فون پہ کر رہی تھی، میں پیچھے کھڑا سن رہا ہوتا تھا، تمہارے سارے پلان سے واقف تھا، اس لیے پولیس سے پہلے ہی کہہ چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی بھی غلط ہاتھوں میں لگو، کیونکہ تم جیسی بے وقوف لڑکیاں ہی ایسے لوگوں کا آسان ہدف ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ شفا کو اپنے کیے پر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حسنین اسے اتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ اگر قاسم وقت پر نہ پہنچتا تو وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، بلکہ اس کی تو ساری زندگی برباد ہو کے رہ جاتی۔ رات میں جانے کب شفا کو نیند آئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو قاسم جا چکا تھا، بیڈ خالی تھا۔ اس نے آج قاسم کی پسند کی چیزیں بنائی تھی، پورا دن کچن میں لگا دیا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو کافی چپ چپ سا تھا۔ شفا کہنے لگی کھانا لگا دوں قاسم؟ کہنے لگا نہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، میرے لیے اتنی محنت مت کیا کرو۔ کہنے لگی میں نے پورا دن لگا کر تمہاری پسند کی ہر چیز بنائی ہے، تھوڑا سا چکھ لو۔ شفا کی بات سن کے کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، کھانا لگاؤ ٹیبل پہ، میں آتا ہوں۔ اس نے تھوڑا تھوڑا سا ہی کھانا کھایا تھا، ساتھ ساتھ شفا کو دیکھتا بھی جا رہا تھا۔ کھانے کے دوران کہنے لگا تم مجھے پسند نہیں کرتی تو تم واپس جا سکتی ہو، کہو گی تو طلاق بھی دے دوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم میری نفرت میں کسی غلط شخص کے ہتھے چڑھ جاؤ۔ شفا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی پلیٹ میں رکھے چاول ختم کیے، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شفا کے آنسو بہنے لگے۔ ہمیشہ اسے غلط سمجھتی آئی، اور جب وہ اس کے دل میں بس چکا تو اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ شفا کمرے میں گئی تو وہ اپنا تکیہ درست کرنے لگا۔ شفا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اسے غصے سے دیکھ کر کہنے لگی اگر تم نے مجھے چھوڑنا ہی تھا تو میرے ساتھ وہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ قاسم تم مجھے اپنی بیوی بنانے کے بعد مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تاکہ میری شادی کسی بڈھے سے ہو جائے؟ کیونکہ میں جانتی ہوں طلاق یافتہ لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے۔ مجھے سزا دینا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں زبردستی کا رشتہ نہیں رکھنا چاہتا شفا۔ یہ سن کر شفا اپنے دونوں ہاتھ جوڑنے لگی، رونے لگی، کہنے لگی نہیں، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ جو شخص میری عزت کی خاطر مجھے دشمنوں کے چنگل سے بچا سکتا ہے، اس سے بہتر میرے لیے کوئی بھی ہم سفر نہیں ہو سکتا۔ میں نے کبھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن تم نے بدلے میں کبھی میرے ساتھ برا نہیں کیا۔
شروع میں مجھے روکتے تھے کہ میں کسی بھی لڑکے سے بات نہ کروں، لیکن میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ تم کہو تو میں اپنے گھر والوں کے سامنے تمہارے کردار کی گواہی دینے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا اس طرح تم بدنام ہو جاؤ گی، اس لیے جو ہو چکا اسے بھول دو، اسے چھوڑ دو، سب کچھ بھول جاؤ۔ پھر پوچھنے لگا شفا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ پتہ نہیں کیا سننا چاہتا تھا۔ شفا نے اپنا چہرہ اوپر کیا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی پہلے تم بتاؤ، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ قاسم کہنے لگا پہلے میں نے پوچھا ہے نا شفا، اس لیے پہلے تم بتاؤ۔ شفا کہنے لگی جی نہیں، پہلے تم بتاؤ۔ قاسم نے اپنی نخریلی بیوی کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کہنے لگا بہت محبت کرنے لگا ہوں اور کرنا چاہتا بھی ہوں۔ شفا کہنے لگی میں بھی۔ کہنے لگا لیکن اگر میں تم سے اتنی محبت کروں گا تو اس کا کیا ہوگا جس سے مجھے تم سے بھی زیادہ محبت ہے؟ یہ سن کر شفا نے اس کے سینے سے لگے لگے اسے اوپر منہ کر کے دیکھا۔ کہنے لگی قاسم تم کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ قاسم کہنے لگا حیا سے۔ شفا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ کہنے لگی یہ حیا کون ہے؟ کہنے لگا میری بیٹی۔ شفا فوراً اس سے پیچھے ہٹی، لیکن قاسم کی مضبوط گرفت سے نکل نہیں پائی۔ کہنے لگی تمہاری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا شادی ہوئی ہے تو کل کو بیٹی بھی تو ہوگی، اس وقت میں تم سے کم اور حیا سے زیادہ پیار کروں گا۔ قاسم کی بات سن کر شفا کو ڈھیروں شرم آئی اور قاسم ہنس رہا تھا۔ کچھ دن بعد شفا نے اپنی والدہ سے یہ کہا کہ وہ قاسم سے محبت کرتی ہے، اس لیے اس نے یہ سارا کھیل کھیلنا چاہا تھا۔ قاسم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا آپ لوگ قاسم سے میری شادی کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے یہ قدم اسے اٹھانا پڑا، اور اب وہ قاسم کے ساتھ بہت خوش ہے۔ آہستہ آہستہ وہ قاسم کی طرف مائل ہونے لگی اور شفا اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی۔ دونوں خوب باتیں کرتے ہنستے۔ قاسم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی اسے اتنی خوشیاں بھی دے سکتی ہے۔ وہ لڑکی جو کل تک اس کے لیے قابل نفرت تھی، آج اسے دل سے عزیز ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اس سے پیار بھی کرتی تھی، اس کی ہر محرومی کو ختم کر چکی تھی۔ اب تو فاطمہ بھی کبھی کبھی قاسم کے پاس آ کر رہنے لگی تھی، شفا کے کہنے پر۔ قاسم نے فاطمہ کی طرف سے بھی اپنا دل صاف کر لیا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ مجبوری کی حالت میں ہوا تھا۔ خوشیاں دوبارہ سے لوٹ آئی تھیں، کیونکہ غم ہمیشہ نہیں رہتے، ختم ہو جاتے ہیں۔